السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ایم ایس اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیسٹوریلز۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے عصبیت، یعنی کہ ایتھنو سینٹرزم، اس کو انگلش میں کہتے ہیں۔ آج کے ہم اس ٹاپک میں جو چیزیں پڑھیں گے ان میں عصبیت کی تعریف اور وضاحت، عصبیت کے فوائد اور نقصانات، ثقافتی اضافیت کی تعریف اور اس کی وضاحت دیکھیں گے۔ عصبیت ایک ایسا تصور ہے جو مختلف نسلوں، ثقافتوں اور گروہوں کے باہمی تعلقات میں نظر آتا ہے۔ اپنی ثقافت اور اپنے رہن سہن کو دوسروں سے بہتر سمجھنا عصبیت کہلاتا ہے۔ نسلوں، ثقافتوں اور گروہوں میں اونچ نیچ اور اچھائی اور برائی کی تمیز عصبیت کہلاتی ہے۔ ایک ہی گاؤں کے رہنے والے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ گہری ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں جب دوسروں کے خلاف تصادم کی نوبت آئے۔ اسی طرح بین الاقوامی کھیلوں کے مقابلے میں جب ہماری ٹیم کوئی گول کرتی ہے تو ہمارے تماشائی خوشی میں نعرے لگاتے ہیں اور کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اور جب مخالف ٹیم کوئی کامیابی حاصل کرتی ہے تو ہم چپ سادھ لیتے ہیں۔ ہمارا یہ رویہ ہماری عصبیت کو ظاہر کرتا ہے، جو اپنوں کے ساتھ ہمدردی کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے اور مخالفوں کے ساتھ بے رخی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ اس کی تعریف یوں کی جا سکتی ہے، مختلف ماہرین نے اپنے انداز میں جو بیان کی ہے کہ اوپر کہتا ہے کہ عصبیت ایک ایسا تصور ہے جس میں دوسری ثقافتوں کو اپنے اصولوں کے مطابق تولا جاتا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ دوسروں کے کردار، اقدار اور اصولوں کو جب اپنے اصولوں پر پرکھیں گے تو ان میں بہت سے نقائص نظر آئیں گے، کیونکہ انسان کو اپنی ثقافت، کردار اور اقدار دوسروں سے بہتر نظر آتی ہے، اس لیے وہ دوسروں کی ثقافت کو اچھا نہیں سمجھتا۔ گیٹس کے مطابق عصبیت ایک جذباتی کردار ہے جس میں لوگ اپنے گروہ، نسل، مذہب، معاشرے، وطن اور خیالات کو دوسروں سے اچھا جانتے ہیں، اور اس تصور سے دوسروں کی توہین و کمتری کا پہلو بھی ظاہر ہوتا ہے۔ اس تعریف میں عصبیت کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ یہ ایک جذباتی رویہ ہے اور اسی کی وجہ سے لوگ اپنے معاشرے اور کردار کو دوسروں سے بہتر سمجھتے ہیں اور اس کے دوران دوسروں کی بے عزتی ہو جاتی ہے۔ علامہ ابن خلدون نے جو اسی تصور کا جو بانی ہے، اس نے عصبیت کی تعریف کی ہے کہ کسی گروہ کی وہ مشترکہ خواہش اور اس کے افراد میں یکسانیت کے وہ جذبات جو انہیں متحد رکھتے ہیں اور عمل کے لیے ایک مؤثر قوت کا کام دیتے ہیں، عصبیت کہلاتی ہے۔ عصبیت افراد کے آپس میں متحد رکھنے کا ایک جذبہ ہے۔ اس سے معاشرے میں سخت گروہی قوت پیدا ہوتی ہے۔ قبائل اسی وقت تک قوی رہتے ہیں جب تک وہ اپنی عصبیت کو قائم رکھتے ہیں۔ اس کے بغیر نہ وہ زندہ رہ سکتے ہیں اور نہ دشمن کا مقابلہ کر سکتے ہیں، بلکہ وہ کہتا ہے کہ کوئی قوم اس وقت تک حکومت کرتی ہے جب تک اس میں عصبیت کا جذبہ موجود ہوتا ہے۔ نیز ابن خلدون کہتا ہے کہ ذلت والی اطاعت عصبیت کی دھار کو کند کرتی ہے اور اس کا شعلہ بجھا دیتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں عصبیت کے فوائد۔ میرٹس آف ایتھنو سینٹرزم۔ عصبیت کے فوائد حسب ذیل ہیں۔ اتحادی قوت کو فروغ۔ عصبیت ایک ہی معاشرے کے افراد میں باہمی ہمدردی اور محبت اس لیے قائم کرتی ہے کہ ان سب کا وطن ایک ہے، وہ سب ایک ملک کے باشندے ہیں اور ان سب کا مذہب مشترک ہے۔ اس طرح عصبیت کا جذبہ ملک، قوم و معاشرے میں اتحادی قوت کو فروغ دیتا ہے۔ اختلافات کا خاتمہ۔ عصبیت کی وجہ سے معاشرے کے افراد کفار و دشمن کے مقابلے میں اپنے اختلافات بھول جاتے ہیں اور آپس میں بھائی بھائی بن کر ایک ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب دشمن کے خلاف جنگ چھڑتی ہے تو معاشرے میں باہمی اختلافات و تصادم کم ہو جاتا ہے اور جرائم کی شرح گر جاتی ہے۔ رسوم و رواج کی پابندی۔ عصبیت کی وجہ سے ہم اپنی برادری، ذات اور اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ گہرا لگاؤ رکھتے ہیں اور برادری کے رسوم و رواج کی پابندی کرتے ہیں، معاشرتی انحراف سے بچتے ہیں۔ جیسے پاکستان میں قبائلی علاقے کے افراد اپنے رسوم و رواج کی پابندی صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ان کو برتر سمجھتے ہیں۔ باہمی تعاون میں اضافہ۔ برادری میں جو افراد کمزور، غریب ہیں، سب مل کر ان کی مدد کرتے ہیں، جس سے باہمی ہمدردی کے جذبات میں اضافہ ہوتا ہے اور افراد کی معاشی حالت بہتر رہتی ہے۔ حفاظت کا ذریعہ۔ فوجوں میں عصبیت کے جذبات اگر نہ ہوں تو وہ تنظیم سے کوئی جنگ نہ کر سکیں۔ یہی عصبیت ان کو ایک دوسرے کا محافظ بناتی ہے، جس سے ان سب کی حفاظت ہوتی ہے۔ جنگ تبوک میں جب ایک زخمی سپاہی کو پانی کی حاجت ہوئی اور پانی پیش کیا گیا تو اس نے ایک اور زخمی سپاہی کی طرف سے پانی کی آواز سنی
اس نے اپنا پیالہ دوسرے بھائی کو دے دیا۔ جب دوسرا پینے کو تیار ہوا تو میدان سے ایک زخمی سپاہی کی آواز آئی جو پانی مانگ رہا تھا۔ اس نے بھی یہ پانی تیسرے سپاہی کی طرف لوٹا دیا۔ جب پانی وہاں پہنچا تو اس کی روح پرواز کر چکی تھی۔ جب پانی واپس دوسرے کے پاس لایا گیا تو وہ بھی ختم ہو چکا تھا، اور پھر جب پانی پہلے کے پاس آیا تو وہ بھی دنیا سے رخصت ہو چکا تھا۔ دنیا کی تاریخ میں عصبیت کی اس سے بڑی مثال نہیں ملتی، جس میں ایک مسلمان بھائی دوسرے کے ساتھ اتنی گروہی سالمیت رکھتا ہے کہ مرتے مرتے بھی اس کی حاجت کو اپنے سے اہم سمجھتا ہے۔ آپس میں اخوت و محبت کا یہ جذبہ عصبیت کا مفید ترین پہلو ہے۔ گروہی سالمیت میں اضافہ۔ عصبیت کی وجہ سے ایک ماں اپنے بچے کو دوسروں کے ان بچوں پر فوقیت دیتی ہے جو اس کے بیٹے سے خوبصورت اور صحت مند ہوتے ہیں۔ ماں کی شفقت اور محبت جو اپنے بچوں کے ساتھ پائی جاتی ہے، یہ اس کی عصبیت کا بین ثبوت ہے۔ اس طرح خاندانوں میں، رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں جو اخوت و محبت کے جذبات پائے جاتے ہیں وہ عصبیت کی وجہ سے ہی ہیں۔ یہی جذبہ ماں، باپ، بہن اور بھائی کے رشتوں میں پایا جاتا ہے، جس سے آپس میں گروہی سالمیت یعنی کہ گروپ سولیڈیرٹی میں اضافہ ہوتا ہے۔ شناخت کا ذریعہ۔ برادریاں، ذاتیں اور قبیلے ایک ہی معاشرے میں وجود آتے ہیں جن کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں۔ ہماری شناخت انہی جماعت بندیوں سے کی جاتی ہے، اور یہ قبیلے اور برادریاں عصبیت کی پیداوار ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے تمہاری ذاتیں اور قبیلے بنائے تاکہ تم پہچانو، یعنی پہچان کا آسان طریقہ قبیلہ بندی ہے۔ قبیلہ بنتا ہی عصبیت کے جذبات سے ہے۔ اس کے ساتھ ذات کو بھی قبیلے کی طرح اہم بتایا ہے۔ اللہ کریم نے ایک دوسرے کی جان پہچان کے لیے دو طریقے بتائے ہیں، ذات اور قبیلے۔ ذاتوں اور قبیلوں کی ساخت میں عصبیت کے جذبات و اصول پائے جاتے ہیں۔ ثقافتی ورثہ کی حفاظت۔ عصبیت ثقافتی ورثہ، اقدار و روایات، معمولات و مذہب کی حفاظت کرتی ہے۔ جس طرح ہمارے ہاں قبائلی لوگ اپنے طور طریقوں و شادی بیاہ کی رسموں کو بہتر سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ آج تک روایات قائم و دائم ہیں۔ اعتماد میں اضافہ۔ جب افراد اپنی روایات کو بہتر سمجھتے ہیں اور ان کو اپناتے ہیں تو ان میں ایک اعتماد پیدا ہوتا ہے جو کہ ان کو مزید اپنی ثقافت سے لگاؤ کو مضبوط کرتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں عصبیت کے نقصانات۔ ڈی میرٹس آف ایتھنو سینٹرزم۔ معاشرتی مسائل میں اضافہ۔ عصبیت معاشرے کی گروہ بندی پر زور دیتی ہے۔ ہر گروہ کے عقائد ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، جس سے مختلف گروہوں میں تنافر پیدا ہوتا ہے اور معاشرتی مسائل میں اضافہ ہوتا ہے۔ بین الاقوامی تعلقات میں رکاوٹ۔ عصبیت مختلف معاشروں میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت پیدا کرتی ہے، جس سے وہ تصادم میں الجھ جاتے ہیں، جس سے بعض اوقات جنگیں بھی ہوتی ہیں۔ جیسے پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک طویل عرصہ تک نفرت کے جذبات تھے اور دونوں ملکوں کی حکومتیں ایک دوسرے کو ناپسند کرتے تھے، مگر چند سالوں سے یہ جذبات کم ہوئے اور دونوں ملکوں کی عوام اب ایک دوسرے کے قریب آ رہی ہے۔ معاشرتی ترقی میں رکاوٹ۔ عصبیت میں مبتلا افراد اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتے ہیں، جس سے ان میں معاشرتی ترقی کی رفتار کم ہو جاتی ہے۔ وہ غرور کا نشانہ بنے رہتے ہیں اور بعض اوقات اچھی عادات و چیزوں کو نہیں اپناتے جو کہ معاشرتی ترقی کی راہ میں رکاوٹ کا باعث بنتے ہیں۔ یک طرفہ سوچ و فیصلہ کی بنیاد۔ عصبیت افراد، گروہوں اور قوموں میں سچائی کی بنیاد پر انصاف کرنے کے جذبے کو کم کر دیتی ہے۔ وہ یک طرف سوچتے ہیں، اپنے لوگوں کو اچھا جانتے ہیں اور اپنے جذبات کے حق میں فیصلہ کرتے ہیں۔ معاشی وسائل کا ضیاع۔ عصبیت کے اثرات سیاسی پارٹیوں، مذہبی فرقوں، کاروباری گروہوں اور دیگر یکساں پیشہ ور لوگوں میں شدت سے پائے جاتے ہیں۔ یہ افراد ایک دوسرے کے ساتھ مسابقت میں لگے رہتے ہیں، جس سے تصادم پیدا ہوتا ہے۔ معاشی وسائل بھی ضائع ہوتے ہیں اور افرادی قوت کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ نئے خیالات میں رکاوٹ۔ عصبیت نئے خیالات و تخلیق کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے۔ معاشرتی تفریق۔ عصبیت معاشرے میں صنف کی بنیاد پر تفریق کا باعث بنتی ہے، جس سے معاشرے میں بے چینی بڑھتی ہے۔ جیسے ہمارے معاشرے میں مردوں کو عورت کے مقابلے میں زیادہ حقوق و آزادی حاصل ہے، کیونکہ مرد اپنے آپ کو عورتوں سے بہتر سمجھتے ہیں۔ نسل پرستی کو فروغ۔ عصبیت کی وجہ سے افراد میں نسل پرستی کو فروغ ملتا ہے، جو کہ بعض اوقات بڑے سخت نتائج پیدا کرتی ہے۔ جیسے جنگ عظیم میں جرمن فوجیوں نے یہودیوں کو کمتر سمجھتے ہوئے ان کی نسل کشی یعنی کہ جینوسٹی کی تھی۔ اب ہم دیکھتے ہیں ثقافتی اضافیت، کلچرل ریلیٹیوزم۔ کسی وصف کے معنی اور کارکردگی اس کی ثقافتی ترتیب سے وابستہ ہے۔
کوئی وصف اپنی جگہ نہ اچھا ہے نہ برا، بلکہ جس ثقافت میں پایا جاتا ہے اور جس طرز پر اس میں استعمال ہوتا ہے وہی کہا جائے گا۔ کوئی وصف اپنی ثقافت سے الگ ہو کر تنہا کوئی کار انجام نہیں دے سکتا، بلکہ اپنی ثقافت میں جس طرح مرتب ہے اسی مقام پر کارکردگی انجام دے گا۔ اس کی ڈیفینیشن یوں کہہ سکتے ہیں: دی ریکگنیشن دیٹ ون کلچر کین ناٹ بی آربیٹریرلی ججڈ بائی دا اسٹینڈرڈز آف ادرس۔ ہارٹن اینڈ ہنٹ لکھتے ہیں، کسی ثقافتی خاصے کے معنی اور فعلیت میں اس کے اپنے ثقافتی ماحول کے اعتبار سے اضافیت پائی جاتی ہے۔ ثقافتی اضافیت ایک عقیدہ یعنی کہ بلیف ہے جس میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ کائنات میں کوئی بھی ایسا پیمانہ نہیں ہے جس کے ذریعے آپ تمام چیزوں کو پرکھ کر درست اور غلط بتا سکیں، بلکہ وقت، جگہ اور حالات کے ساتھ ان کی قدریں بدلتی رہتی ہیں۔ اصل میں کوئی بھی چیز اپنی جگہ پر نہ اچھی ہے نہ بری، بلکہ جس ثقافت میں پائی جاتی ہے، جس طرز پر استعمال ہوتی ہے، اس کا اسی انداز میں پیمائش اور تجزیہ کیا جانا چاہیے۔ اس کو ثقافتی اضافیت کہتے ہیں۔ گھڑی کا ایک پرزہ وقت دینے میں اکیلا کوئی کام انجام نہیں دے سکتا، جب وہ دوسرے پرزوں کے ساتھ جڑ کر چلتا ہے تو وقت دیتا ہے۔ اسی طرح ثقافت کے اجزاء علیحدہ علیحدہ کوئی کام انجام نہیں دیتے، لیکن جب سب ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہو جاتے ہیں اور باہمی ثقافتی ترتیب میں فٹ ہو جاتے ہیں تو ثقافت اور معاشرے کی ضرورت پوری کرتی ہے۔ مثلا ایک مسلمان اگر ہندو معاشرے کی ثقافت کا مسلمان سوچ کے ساتھ مطالعہ کرے گا تو اس کو ہندو ثقافت میں بے پناہ خرابیاں نظر آئیں گی۔ اسی طرح اگر ایک ہندو مسلمانوں کی ثقافت کا ہندو سوچ کے ساتھ مطالعہ کرے تو اس کو اس مسلمان ثقافت میں کافی خرابیاں نظر آئیں گی۔ جبکہ دونوں افراد اپنی اپنی ثقافتوں کو اچھا جانتے ہیں اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ ان کی ثقافت اور مذہب کے عقائد و افعال بالکل ٹھیک ہیں، لیکن جب وہ ایک دوسرے کی ثقافت کے مطالعہ کرتے ہیں تو انہیں ان میں خرابیاں نظر آتی ہیں۔ اسی لیے کسی ثقافت یا اس کے کسی پہلو کا مطالعہ کرنا ہو تو مطالعہ کرنے والے شخص کو اپنے ذہن کو عصبیتوں سے پاک کرنا چاہیے، پھر وہ درست مطالعہ کر کے بہتر رائے قائم کر سکتا ہے۔ عصبیت کو بالائے طاق رکھ کر کسی ثقافت یا اس کے کسی پہلو کا مطالعہ کرنا ثقافتی اضافیت کہلاتا ہے۔ در حقیقت عصبیت کی نفی ثقافتی اضافیت کہلاتی ہے۔ اس اضافیت کو سمجھنے کے لیے ماہر عمرانیات اسی ثقافت کا مطالعہ کرے جس کو وہ سمجھنا چاہتا ہے۔ اس ثقافت میں کافی عرصے تک رہنے سہنے کے بعد وہ وہاں کے خیالات، عادات، رجحانات اور اقدار کو سمجھنے لگ جائے گا، پھر اس ترتیب کو پا کر اس ثقافت کو وہ سمجھ لے گا۔ بس معلوم ہوا کہ ثقافت کے اجزاء وہاں پر ہی اپنی کارکردگی انجام دیتے ہیں جہاں وہ فٹ کیے گئے ہیں۔ اگر اس ثقافت سے انہیں الگ نکالا جائے تو وہ اکیلے کوئی کارکردگی انجام نہیں دیں گے۔ اس طرح ثقافت کی کسی خوبی، معنوی حقیقت اور کارکردگی جو ان کی ثقافت سے وابستہ ہوں، ثقافتی اضافیت کہلاتی ہے۔ تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں گھنٹی کا نشان ضرور دبائیے۔ تھینک یو ویری مچ۔